بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کے اردو پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس سے پہلے ہم نے 2 پروگرام جو ہیں آپ کے ساتھ ہومیوپیتھک کے طریقہ علاج سے متعلق کیے تھے، اور آج اس سلسلے کا یہ تیسرا پروگرام ہے جس کے لیے رانا سعید احمد صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی السلام۔ وائس آف جرمنی کی طرف سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دراصل ہمیں بعض ایسے سوالات موصول ہوتے رہے آج کے پروگرام کے لیے جو ہم رانا صاحب سے ڈسکس کریں گے، اور ان کا زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ پریگننسی وغیرہ سے ہے۔ تو جس ترتیب سے ہمیں ملتے رہے ہیں میں آپ کو ڈسکس کر لیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اولاد سے محرومی کی شکایت بعض خواتین کے ساتھ شادی کے بعد پیدا ہو جاتی ہے کہ اولاد سے لمبا عرصہ تک محروم رہتی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے لیے کیا طریقہ علاج ہے آپ کے پاس ہومیوپیتھک میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی دیکھیں جی، شادی کے بعد اولاد سے محرومی اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسی بچیاں جو کنسیو نہیں کر پا رہی، ان کے ہارمونز امبیلنس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کنسیو نہیں کر پاتی۔ وہ ہارمونز مثلاً کسی کا پرولیکٹین زیادہ ہوتا ہے اور کسی کا پروجسٹرون نہیں ہوتا، کسی کا FSH بڑا ہوتا ہے، کسی کا TSF کم ہوتا ہے، اور یہ مختلف ہارمونز ہیں جو اگر اپسیٹ ہوں، بیلنس نہ ہو ان کا، تو بچیاں کنسیو نہیں کر سکتی۔ اس لیے جو بھی ان مراحل سے گزر رہی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ہارمونز چیک کروائیں۔ ہارمونز چیک کروائیں، پھر اس کے مطابق دوائی کھائیں۔ مثلاً پرولیکٹین اگر کسی کا زیادہ ہے ایک لمٹ سے، جو ان کی رینج ہے اس سے زیادہ ہے، تو وہ پرولیکٹین 30x میں دن میں 3 دفعہ لینا شروع کریں، اور اس کے ساتھ لیک کینینم 1000 میں ہفتے میں 1 بار لیں، تو اللہ کے فضل سے ان کا پرولیکٹین within 6 to 8 weeks لیول پہ آ جائے گا، اور وہ ان کی کنسیو کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کا پروجسٹرون کم ہے تو ان کو پروجسٹرون 6C میں متواتر 3-4 مہینے لیں، تو پروجسٹرون کا لیول برابر ہو جائے گا، اور پھر وہ پریگننٹ بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور پریگننسی کے بعد بھی اس دوائی کو وہ لیتی رہیں تھرو آؤٹ پریگننسی، تو ان کو مدد ملتی رہے گی۔ تو اس کی اور وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں کہ اکثر شادی کے بعد عورتوں کو، یا میاں بیوی شادی کے بعد عورت کو اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مثلاً کہ پیریڈ مطلب بچی کے ریگولر ہو گئے، ناف کے نیچے خارش شروع ہو گئی، پیریڈز نہیں آ رہے، درد ہوتی ہے، بے شمار اس قسم کے مراحل سے اور بچیاں گزرتی ہیں۔ تو ان سب مراحل سے بچنے کی ایک ہی دوائی ہے اللہ کے فضل سے، وہ ہے اسٹیفی سیگریا۔ شادی کے فوراً بعد اگر کسی بچی کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کی سب سے اولین دوا اسٹیفی سیگریا 200 میں 3-4 دن روزانہ ایک خوراک لیں، ہفتے میں 1-2 دفعہ لیتی رہیں، تو اللہ کے فضل سے آپ کا یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ شروع میں جو آپ نے 2 دوائیں بتائیں، اس میں آپ نے کہا کہ پریگننسی کے دوران سارا پیریڈ لیتے رہیں، تو اس کے لیے کسی ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے، یا بس یہ دوائیاں ہیں اور یہ لیتے رہیں؟ اگر تو دیکھیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پروجسٹرون کم ہے تو آپ پروجسٹرون لے کے تو استعمال کرتے رہیں، کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اس کو بیچ میں ٹیسٹ کروائیں کہ اس کی سطح لیکن دیکھیں۔ ٹیسٹ ہونا ضروری ہے کہ آپ کا پروجسٹرون کتنا ہے، آپ کا پرولیکٹین کتنا ہے، آپ کا TSF کتنا ہے، یہ سارا پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ پروجسٹرون لیتے رہیں 6C میں۔ اگر پرولیکٹین زیادہ ہے تو 30 پرولیکٹین 30x میں 3 دفعہ دن میں لیتے رہیں، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ ٹیسٹ کتنے عرصے کے بعد کروانا چاہیے کہ چیک کرنے کے لیے کہ بڑھا یا نہیں بڑھا؟
دیکھیں اگر مطلب ایک بچی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، 6-7 مہینے 8 مہینے ہو گئے، وہ کنسیو کرنا چاہتی ہے، نہیں ہو رہا کنسیو، تو پھر اس کو اپنے ہارمونز ٹیسٹ کروانے چاہیے کہ کون سا ہارمونز بگڑا ہوا ہے۔ اگر ہارمونز بگڑا ہوا ہے پتہ چل جائے تو اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ تکے سے دوائیاں دیں، اشوکا دے دیں، پلسٹیلا دے دیں، فلان دے دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، اس سے جلدی آرام نہیں آتا۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پرولیکٹین ہائی ہے، آپ پرولیکٹین لیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پروجسٹرون کم ہے اور آپ کو پروجسٹرون کی ضرورت ہے تو آپ پروجسٹرون لیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم ایگنس کاسٹس بھی دیتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں ایگنس کاسٹس کیو میں، پیسی فلورا کیو میں، یہ سب بس ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے اوپر، پھر اس کو دیکھ کے اس کے ساتھ کچھ دوائیں ایڈ بھی کی جاتی ہیں، لیکن مین دوائیں پروجسٹرون ہے، پرولیکٹین ہے، لیکینینم ہے، یہ پرولیکٹین کو ٹھیک کر دیتی ہیں اس ہارمون کو، اور پروجسٹرون کھانے سے پروجسٹرون بڑھ جاتا ہے باڈی میں۔ اپنے نالج کے لیے کہ جو ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے وہ بھی اسی پہ بیس کرتا ہے جو آپ نے بات بتائی ہے، یا ان کا اپنا سسٹم ہے؟ دیکھیں یہ جو ایلوپیتھک علاج ہے، ایلوپیتھی میں ایکچولی ان چیزوں کا مجھے تو نہیں علم کہ کوئی علاج ہے، لیکن وہ جو ڈاکٹر جو گائنوکالوجسٹ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں یہ ہارمونز کم اور زیادہ ہیں، اس لیے یہ کنسیو نہیں کر رہی، تو اس کو وہ پھر IVF کا مشورہ دیتے ہیں، کنڈر بش سینٹر میں بھیجتے ہیں تاکہ وہاں جا کے علاج کروائیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ انہی ہارمونز کو پہلے عورت کی باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں، اس کی باڈی کو تیار کرتے ہیں، مطلب اس کھیتی کو تیار کرتے ہیں، پھر اس میں بیج لگاتے ہیں۔ پہلے وہ 3-4 ہفتے آپ کو بلائیں گے، ہر ہفتے آپ کو جو بھی ہارمونز کم ہے، پرولیکٹین ہے، پروجسٹرون ہے، کچھ بھی ہے، وہ آپ کو انجیکٹ کریں گے۔ انجیکٹ کرنے کے بعد پھر 3-4 ہفتے کے بعد پھر وہ آپ کے اندر وہ بیج رکھیں گے۔ تو وہ اللہ ماشاء اللہ ان میں 2-3% کی کامیابی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جو چیز فطرتاً نہیں ہو سکتی وہ آرٹیفیشل کیسے، مصنوعی طور پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح سر، یہ اولاد تو اللہ تعالیٰ نے دینی عطا کرنی ہوتی ہے، جی لیکن ہمارے کلچر میں یا ہمارے جو دیسی طریقہ علاج ہے اس میں بہت زیادہ اشتہار دیا جاتا ہے، جی اولاد نرینہ کے لیے ہم سے رجوع کریں، یا اولاد نرینہ کے متعلق لوگوں کو ایک کشش پیدا کی جاتی ہے۔ تو ہومیوپیتھک میں بھی کوئی ایسا ہے طریقہ علاج یا نہیں؟ دیکھیں گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی، لیکن میں نے خدا کے فضل سے بہت کامیاب علاج کیے ہیں۔ میں نے پچھلے سال جہاں تک میری ذہن میں ہے کہ 10-12 علاج کیے ہیں اللہ کے فضل سے، اور 10-12 ہی کو خدا نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ کچھ کوپلنز میں ہیں، گروسکرو میں ہیں، اس طرح کچھ اور علاقوں میں بھی ہیں، برلن میں بھی ہے۔ تو دیکھیں اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، اصل میں یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ صرف لڑکیاں پیدا کرتی ہیں۔ اگر کسی عورت کے 3-4 لڑکیاں ہوں اور وہ اس کا علاج کروائے تو اللہ کے فضل سے میرے استاد محترم رحم اللہ تعالیٰ کا ایک نسخہ ہے میرے پاس جو میں دیتا ہوں لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے۔ صحیح۔ پھر یہ ہے کہ یہ بعض خواتین کو پریگننسی میں الٹیوں کی شکایت رہتی ہے اور وہ ڈرپ پہ چلی جاتی ہیں، تو اس میں ہومیوپیتھک میں بھی ہے کوئی ایسا علاج کہ جس سے ڈرپ سے بچا جا سکے یا الٹیاں نہ آ سکیں؟ بالکل ہومیوپیتھی ایسا علاج پیش کرتی ہے۔ مختلف عورتوں کے لیے مختلف دوائیں دی جاتی ہیں، مثلا ان میں سے مشہور جو دوائی ہے وہ ہے سمفوری کارپس، SYMPHORICARPUS۔ یہ 200 کے اگر لی جائے تو اس سے افاقہ ہوتا ہے۔ پھر ایک دوائی ہے تھائروڈینم اگر 30 میں لی جائے تو اس سے افاقہ ہوتا ہے۔ پھر ایک دوائی ہے اوکوباکا، یہ 6C میں یا 3C میں لی جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 6C میں 3C میں یا 200 میں آپ نے ایک خوراک لے لی صبح اور سارا دن انتظار کرتے رہے،
آپ اس کو 2 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد بار بار ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. بیماری کی صورت میں آپ اس کو آدھے گھنٹے بعد بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو افاقہ ہو, مطلب الٹیاں رک جاتی ہیں لگ فلتے سے. ہاں جی. اسی طرح بعض خواتین کو جسم میں سوزش کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے, سب کو تو نہیں لیکن کہیں ایسے کیس بھی آ جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ لیکن سوزش کی تو بے شمار وجوہات ہوتی ہیں. کس وجہ سے سوزش ہے یہ نہیں کہا جائے, تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وجہ سے سوزش ہے. لیکن سوزش کے لیے اگر جسم میں پانی بڑھ گیا ہے تو اس کے لیے آرسینک کھانی چاہیے. اگر ویسے سوزش ہے, سوجا لگ رہا ہے, تو اس کے لیے بیلاڈونا کھانی چاہیے. بیلاڈونا 200 میں یا 30 میں چند دن لیں تو سوزش کم ہو جاتی ہے اس سے. اگر چہرہ سوجا ہوا ہے تو اس کے لیے فاسفورس کھانی چاہیے 30 میں یا 200 میں, تو سوج اتر جاتی ہے. اسی طرح بعض خواتین میں آئرن کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ تو بہت ہوتی ہے. اس میں ایک تو میں نے پہلے بتائی ہے پروجسٹرون آئرن کی ہی قسم ہے. تو اگر دوران پریگننسی بھی پروجسٹرون 6 میں لیتے رہیں تو آئرن کی کمی نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ہومیوپیتھی میں آپ فیرمیٹ, چائنا, کلکیریا فاس, نیٹرمیور اور فیرم فاس 30 میں ملا کے 4-5 دوائیں 30 میں ملا لیں اور دن میں کم از کم 4 ڈوزز لیں اس کی, تو اللہ کے فضل سے آپ کی آئرن کم نہیں ہوگی کبھی بھی. دوران پریگننسی لیتے ہیں شک اس طرح کیا کریں کہ 2 ہفتے بعد 2-3 دن کا وقفہ دے دیا پھر شروع کر دی, تو اللہ کے فضل سے یہ آپ کی پریگننسی تھرو آؤٹ آئرن کی کمی نہیں ہوگی. لیکن یہ نسخہ پریگننسی کے علاوہ بھی لیا جا سکتا ہے. جن بچیوں میں آئرن کی کمی ہے, جن عورتوں میں آئرن کی کمی ہے, جن مردوں میں آئرن کی کمی ہے, وہ یہ نسخہ عام دنوں میں بھی پریگننسی کے علاوہ بھی لے سکتے ہیں. بہت زبردست نسخہ یہ بھی میرے استاد محترم رحمہ اللہ کا ہے. بعض خواتین میں یہ ہے کہ بچے کی پوزیشن جو ہے وہ درست نہیں ہوتی, اور یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ بھئی عام طور پہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ پری برتھ کروا لیں. تو آیا یہ درست ہے پری برتھ کروانا, یا اس کے لیے کوئی ہومیوپیتھک میں ایسا طریقہ علاج ہے کہ بھئی پوزیشن بچے کی درست ہو جائے؟ اللہ کے فضل سے درست ہو جاتی ہے. یہ اس کے لیے مختلف سب سے جو بہترین دوائی ہے بچے کو صحیح پوزیشن میں لانے کے لیے وہ ہے پلسٹیلا CM کی صرف ایک خوراک. جسٹ سنگل ڈوز پلسٹیلا CM کی اس عورت کو دیں تو اللہ کے فضل سے بچہ صحیح پوزیشن پہ آ جائے گا. اگر کسی کے پاس CM نہ موجود ہو تو 200 روزانہ 2 دفعہ لے تو ہفتہ 10 دن میں بچہ اپنی پوزیشن پہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر یہ ہے کہ بعض بچوں میں, بعض خواتین میں وقت سے پہلے پین شروع ہو جاتی ہیں, 6 مہینے 7ویں مہینے یا اس طرح کر کے. تو اس میں یہاں تو الوپیتھ میں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ میگنیشیم کھائیں زیادہ سے زیادہ. تو آیا یہ بات درست ہے یا ہومیوپیتھ کے لیے اس کے لیے باقاعدہ کوئی دوائی ہے جو؟ دیکھیں یہ مصنوعی دردیں اٹھتی ہیں عورتوں کو, 6 مہینے میں بھی اٹھتی ہیں, 5ویں میں بھی اٹھتی ہیں, 7ویں میں بھی اٹھتی ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے ڈلیوری ہونے والی ہے. اس کے لیے بہترین دوائی کولوفائلم ہے, CAULOPHYLLUM 200 میں. ہمیشہ جن عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو رکھنی چاہیے اپنے پاس. پلسٹیلا ان کو اپنے پاس رکھنی چاہیے, اور یہ کولوفائلم. تو وہ کولوفائلم کی یہ خوراک لے لیں تو ودن ہاف این آور یہ دردیں غائب ہو جائیں گی. اور اس کے بعد ہفتے میں 1 دفعہ لیتے رہیں, ہوں گی نہیں دردیں, یہ فالس پینس ہوں گی نہیں, پھر یہ مصنوعی درد ہے. ٹھیک. اس طرح جو کائزر شنت ہے آپریشن سے پہلے یا اس کے بعد بھی, وہ آرنیکا 1000 عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ لینی چاہیے, یا بعض عورتیں لیتی ہیں. تو کیا یہ درست عمل ہے یا کائزر شنٹ کو سیزیرین کہتے ہیں؟ ہاں. تو دیکھیں کسی بھی آپریشن سے پہلے آرنیکا نہیں لینی چاہیے. اچھا. کسی بھی آپریشن سے پہلے. لوگ یہ سخت غلطی کرتے ہیں اور آرنیکا لے کے, اس لیے کہ آرنیکا ایک بلڈ تھنر ہے. اچھا.
آرنیکا آپ کا بلڈ تھن کرتی ہے. اگر آپ آپریشن کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا بلڈ تھن ہے تو وہ ڈاکٹر کو مشکل پیدا ہو سکتی ہے. آپ آرنیکا آپریشن کے بعد اگر آپ کا وہ زخم نیلا ہو رہا ہے وہاں سے، یا اس کے ارد گرد نیلاہٹ پائی جاتی ہے یا سیاہی مائل ہے، تو پھر آپ آرنیکا لے سکتے ہیں تاکہ وہاں سے وہ وہاں سے بلڈ فلو ہو جائے اور وہ درد آپ کی ٹھیک ہو جائے. کسی بھی آپریشن سے پہلے آرنیکا نہیں لینی چاہیے. اگر آپ ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں، کئی لوگ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آرنیکا لے کے جاتے ہیں، پھر ان کا بعد میں بلڈ بند نہیں ہوتا. اگر آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے اور دانت نکلوانا ہے یا کچھ بھی کام کروانا ہے تو فاسفورس 200 میں جانے سے 1-2 گھنٹے پہلے لے لیں، آپ کو کبھی بلیڈنگ نہیں ہوگی. تو آرنیکا نہیں لینی چاہیے. صحیح. اسی طرح یہ جو قیصر سیزرین جو ہے، اس کے زخم مندمل ہونے کے لیے بھی کوئی دوائی ہے ہومیوپیتھک میں؟ یہ نہیں ہے. دیکھیں، اس کے زخم مندمل کرنے کے لیے سب سے بہترین دوائی جو ہومیوپیتھی میں ہے وہ ہے اسٹیفی سیگریا. اسٹیفی سیگریا 30 میں اگر کچھ دن لی جائے تو اللہ کے فضل سے یہ زخم مندمل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر لگانے کے لیے کیلنڈولا کریم، یا اگر کیلنڈولا کا مدر ٹنکچر آپ کے پاس ہے، وہ روئی سے آپ لگا کے اس کے اوپر لگائیں گے تو ایک تو کٹ پہ کبھی آرنیکا نہیں لگانی چاہیے. جہاں کہیں کٹ لگ جائے، مطلب انگلی کٹ گئی آپ کی، کچھ بھی ہو گیا خدا نہ خواستہ، تو کبھی بھی آرنیکا نہیں لگانا، ہمیشہ کیلنڈولا لگائیں. آرنیکا اس کو خراب کر دے گی، کیلنڈولا اس کو سنبھال لے گی اور وہ اس کو زخم کو جلدی ہیل کر دے گی. تو اس کے لیے اسٹیفی سیگریا آپ کھائیں، چند دن اللہ کے فضل سے زخم ہیل ہو جائے گا، مندمل ہو جائے گا. یہ تو وہ سوال تھے جو ہم سے پوچھے گئے کہ بھئی کسی پروگرام میں آپ سب سے پوچھ لیں، ہم نے پوچھ لیا. اس کے علاوہ اس سبجیکٹ سے متعلق آپ کوئی انفارمیشن دینا چاہتے ہوں یا کوئی میسج پاس آن کرنا چاہتے ہوں؟ لیکن جی یہ تو بہت لمبا سبجیکٹ ہے، اس میں تو بے شمار. کوئی ایسی خاص احتیاط ہو جو کرنی چاہیے خواتین کو؟ یا خواتین کو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ پریگنینسی کے پہلے 3 مہینے زیادہ وزن وغیرہ نہ اٹھائیں، سیڑھیاں نہ چڑھیں زیادہ، اپنے آپ کو اپنے کپڑے تھوڑے سے لوز پہنیں، اس طرح مطلب جھک کے زیادہ کام نہ کریں کہ مطلب فل بینڈ ہونا پڑے، یہ نہ کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ پہلے 3 مہینے میں گر گئی ہیں تو وہ ایک چوٹ لگتی ہے گرنے سے، تو اس کے لیے وہ آرنیکا اور برائیونیا 200 میں ملا کے فوراً لیں، بلکہ 2-3 دن لیتی رہیں تو ہر قسم کے نقصان سے بچ جائیں گی وہ انشاءاللہ. مطلب دوران پریگننسی اگر میگنیشیم میگ فاسٹ 6X میں اور کالی فاسٹ 6X میں اور کلکیریا فاسٹ 6X میں روزانہ 2-3 بار لیتے رہیں، کچھ عرصہ پھر چھوڑ دیا، پھر لیتے رہیں، تو اس سے ایک تو آپ کا بچہ صحت مند ہوگا اور آپ کے جسم میں بھی طاقت رہے گی. اکثر اور شکایت ملتی ہے کہ جی بچے کی گروتھ رک گئی، 7واں مہینہ ہے، بچہ بھی چھوٹا ہے. تو اس قسم کے بچوں کے لیے جن کی گروتھ رک گئی ہو، اورم میٹیلیکم 1000 میں یا 200 میں ڈیلی یہ خوراک دیں، اور اس کے ساتھ کیلکیریا فاسٹ 200 میں کیلشیم فاسفوریکم 200 میں ڈیلی یہ خوراک دیں تو اللہ کے فضل سے بچے کی گروتھ بڑھنی شروع ہو جائے گی. تو آخری دنوں میں جب مطلب 9واں مہینہ اگر شروع ہونے والا ہو گیا ہے تو ایک نسخہ ہے تحصیل ولادت کا، تو وہ بھی میرے استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، بہت ہی افیکٹو ہے، اللہ کے فضل سے 1000 بار آزمایا جا چکا ہے. وہ لینا چاہیے عورتوں کو، 9ویں مہینے میں شروع کریں اور اینڈ تک لیتی رہیں، دن میں 3-4 دفعہ 6 دفعہ. جو ایک تکلیف عورتوں کے لیے ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نسخے سے بہت ساری پیچیدگیوں سے بچا لیتا ہے. مطلب ڈیلیوری آسان ہو جاتی ہے، ہر چیز اللہ کے فضل سے وہ صحیح ہو جاتی ہے. بڑا اچھا نسخہ وہ.
تو وہ کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا، تو پھر لکھ دیں گے یہاں پہ. ٹھیک، بہت شکریہ رحان صاحب، آپ نے اس سبجیکٹ کے متعلق کافی انفارمیشن آج پاس آن کر دی ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا جو پہلا پروگرام تھا وہ بھی 15,000 سے زیادہ ویورز نے دیکھا. اس لیے ہم نے پھر آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم آج وقفے کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پروگرام جو ہے وہ کرتے میں رہیں. حاضر اس دوران جو بھی ہمیں کوئی سوالات وغیرہ آئے، کسی نے پوچھے، تو اس کے مطابق پھر اگلا پروگرام بھی ہم ترتیب دے لیں گے. ٹھیک. مطلب آج کے پروگرام کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. کہ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور اب آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.